اب مسلمان قیادت کے بھی بس میں نہیں رہے گا کہ مسلمانوں کو بار بار کہے کہ صبر کرو، تحمل کرو، لیکن اگر وہ صبر اور تحمل کرنا چھوڑ دیں گے تو سارے دیش کا نقصان ہوگا۔ اس بات کو سمجھنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ تہ خانے میں جو سعود سلال ہے اس کو ہمارے ہندو بھائیوں کی عبادت کے لیے انہوں نے دے دیا ہے۔ یہ عدلیہ کے اصولوں اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ وہ تہخانہ بھی اور تہخانے کے اوپر بھی جو مسجد ہے وہ بالکل ایک مکمل مسجد ہے، اور جو ASI کی رپورٹ وغیرہ ہے وہ دعویٰ ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ قطعی ثبوت نہیں ہے۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے جامع مسجد بنارس جو گیان واپی محلے میں واقع ہے، تو اس میں جو وہاں کی ضلعی عدالت نے جو فیصلہ کیا کہ تہ خانے میں جو سعود سلال ہے اس کو ہمارے ہندو بھائیوں کی عبادت کے لیے انہوں نے دے دیا ہے۔ یہ عدلیہ کے اصولوں اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ وہ تہخانہ بھی اور تہخانے کے اوپر بھی جو مسجد ہے وہ بالکل ایک مکمل مسجد ہے، اور جو ASI کی رپورٹ وغیرہ ہے وہ دعویٰ ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ قطعی ثبوت نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھے بغیر عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے، جوڈیشری نے جو فیصلہ دیا ہے، وہ جوڈیشری کے اصولوں کے خلاف ہے، اور اس سے جو ملک بھر میں میسیج گیا ہے کہ عدلیہ کا فیصلہ جانبدار ہے، عدلیہ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ اس سے عدلیہ کا وقار، عدلیہ کی عزت، عدلیہ کا احترام یہ مجروح ہوا ہے، اور عدلیہ پر جو عوام کو بھروسہ ہونا چاہیے وہ بھروسہ ٹوٹ رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ صرف گیان واپی کی یا جامع مسجد بنارس کی اس مسجد ہی کا نہیں ہے۔ جو ہمارے ملک میں پولیٹیشینز ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی کیا حمایت ہے، ان کا کوئی سپورٹ ہے، یا عدلیہ ان کے اشاروں پہ کام کر رہی ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اسی کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، جیسے کہ اس فیصلے میں کہا گیا کہ 7 دن کے اندر اس کا انتظام کر، لیکن فیصلہ آتے ہی فوری ایڈمنسٹریشن اتنا ایکٹیو ہو گیا کہ دن شروع ہونے سے پہلے انہوں نے وہاں پوجا کا انتظام بیریکیڈز کاٹ کے کر، اتنا ایکٹیو۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے موجودہ حکمران، یہاں کا جو ہمارا ایڈمنسٹریشن اور ہماری جوڈیشری، یہ سب یہاں پر ایک انصاف کے تقاضوں کو سماج میں سب کی ترقی، سب کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ بات، اس سے جو نقصان ہو رہا ہے کہ مسلم سماج کو خاص طور پر اور دیگر تمام اقلیتوں کو ان کا جو ایڈمنسٹریشن پہ، حکمرانوں پہ، یہاں کے سسٹم پر اور جوڈیشری پہ خاص طور پر جو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم پہ ظلم ہوا تو ہم کس کے پاس انصاف کے لیے جائیں، یہ بہت مجروح۔ اس سے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں میں مایوسی ہے، لوگوں میں فکر مندی، اور لوگ بہت پریشان ہیں، سفوکیشن ہے۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم اسی سفوکیشن کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھے۔ میں ہمارے غیر مسلم سماج کے بڑے لوگوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں، اور یہ جو فرقہ پرست تنگ نظر جو لوگ ہیں، جو سماج میں ان بنیادوں کو، دیش کی بنیادوں کو توڑ رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہم مسلمان بھائیوں سے صبر کی اپیل کرتے ہیں، تحمل کی اپیل کرتے ہیں، لیکن کب تک اپیل کریں اگر حکومت، جوڈیشری، بیوروکریسی مسلمانوں کے صبر کا اور ان کے تحمل کا استحصال کر رہی؟ تو یہ اب مسلمان قیادت کے بھی بس میں نہیں رہے گا کہ مسلمانوں کو بار بار کہے کہ صبر کرو، تحمل کرو۔ اگر مسلمان صبر اور تحمل کے اس راستے کو چھوڑ دیں گے تو مسلمانوں کا تو نقصان ہے،
اس لیے ہم مسلمانوں سے چاہتے ہیں کہ وہ صبر اور تحمل کریں، لیکن اگر وہ صبر اور تحمل کرنا چھوڑ دیں گے تو سارے دیش کا نقصان ہوگا۔ اس بات کو سمجھنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم تمام لوگوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ سماج میں مسلمانوں اور خصوصیتی اقلیتوں کے اندر یہ سفوکیشن ہے، اگر اس کو حکومت ایڈریس نہیں کرے گی اور جوڈیشری پر اعتماد بحال نہیں ہوگا تو اس دیش میں یہ حکمران اس دیش کو تباہ و تاراج کرتے ہیں۔ ہم کو اس دیش کو ان حکمرانوں کی لائی ہوئی اس تباہی سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔